اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الشورى پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ آج سورۃ الزخرف کی شروعات ہے۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے آرائش، یعنی مال و دولت ہونا اور اچھا گھر ہونا، اچھی چیز آرائش جس کو بولتے ہیں۔ یہ چیز جنت میں بھی جنتیوں کو ملے گی، لیکن دنیا میں جو زخرف لوگوں کو ملتی ہے، مطلب اس کو اللہ پاک نے اس میں اتنا اس آیت میں جہاں لفظ زخرف آتا ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اگر یعنی کہ ایسا نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک جیسے ہو جاتے تو جو کافر ہیں میں ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے کی بنا دیتا، یعنی کہ ان کو دنیا کا مال دے دیتا۔ اللہ پاک نے دنیا میں مال کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں قرار دی۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس مال ہو یا اچھی ڈگری کوئی رکھتا ہو تو اس کو بڑا نصیب والا بولتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ میں سے اللہ کے نظر میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، نہ کوئی خاندان نہ کوئی اور چیز، یعنی کہ پرہیزگاری جو ہے وہ ہے اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ قابل اہمیت۔ تو فرمایا یہاں حروف مقطعات سے یہ شروعات ہے، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کتاب واضح کی، یعنی کہ یہاں لوگ ول سے قسم بھی مراد لیتے ہیں، اور کتاب واضح کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ دیکھیں قرآن کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور جب عربی میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے جو الفاظ ہیں ان کی گہرائی اتنی گہری ہے، جب آپ عربی سیکھیں گے یا جو بندے عربی کو صحیح سمجھتے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل تک بات پہنچتی ہے۔ یہ اتنی اس زبان میں وہ مٹھاس ہے اور وہ گہرائی تک پہنچنے کی بات ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہے ہمارے پاس، البتہ بہت بلند اور حکمت سے بری، یعنی کہ وہ جو لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ پاک کے ہاں ایک اور کتاب ہے لوح محفوظ، اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ، یعنی کہ جب قیامت ہوگی تو کتاب کھول دی جائے گی۔ اور یہاں بہت سارے لوگ مختلف عقائد رکھتے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ اپنی کتاب کھول جائے گی، وہاں ایک کتاب کا ذکر ہے، وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں، وہ جب کھولی جائے گی تو فرمایا کہ یعنی کہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن یہ بھی اس میں محفوظ ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے جو اللہ پاک نے اس طرح بنایا ہوا ہے سارا کچھ، اور اللہ پاک نے اس کتاب کا بھی ہم کو تعارف فرما دیا کہ وہ بھی ایک کتاب موجود ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ افَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِینَ، کیا پھر ہم روک لیں تم سے اس نصیحت کو اعراض کرتے ہوئے کہ ہو تم لوگ حد سے بڑھنے والے، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا میں تم کو یعنی کہ کتاب اتارنا چھوڑ دوں کیونکہ تم لوگ ہی اس طرح کے ہو؟ نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ اللہ چاہتا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ اگر اللہ چاہتا تو نبی کے دل کے اوپر بھی مہر کر دیتا۔ تو یعنی کہ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب کو ہمارے تک پہنچایا اور اس کو اللہ کے اپنے حکم سے محفوظ رکھا۔ یہ سب سے بڑی انسانیت کے اوپر رحمت ہے، کوئی اگر سوچے تو سب سے بڑی رحمت یہ، اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کے لیے تم فخر کرو، خوشیاں مناؤ کہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم کو دی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، آج لوگوں نے اس کو رکھا ہے اور چھوڑ دیا، یہ ہے جو سب سے بڑی پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو یہ لوگ مان بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی عمل کے اوپر نہیں آ رہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے، یعنی کہ شیطان کا اس طرح سے ان کے اوپر زور ہے کہ وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا رہے لوگ۔ تو فرمایا وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے پہلوں میں، یعنی کہ نبی پہلوں میں بھی اللہ پاک نے یہاں فرمایا بہت بھیجے. وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ اس کا وہ مذاق اڑاتے. یعنی کہ جب نبی آتا تھا تو نبی کا مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ نبی کوئی اللہ پاک نے اکثریت کو نبی جو تھے وہ غریب بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا. اور جو مطلب جن کی طرف بھیجے جاتے تھے، جو مطلب وہاں کے مطلب بادشاہ لوگ ہوتے تھے یا مطلب بڑے لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ ہوتے تھے، وہ زیادہ تر کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ایک کمی ہے مال کے ہونے میں، انسان اترانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ علق میں کہ انسان کو جب اس آسانی آسائش حاصل ہوتی ہے تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے. تو خیر وہ اس طرح کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو یعنی کہ تو ہلاک کر دیا ہم نے سب سے شدید کو ان میں سے پکڑ میں، اور گزر چکی مثال پہلوں کی. یعنی کہ پہلوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے کھنڈرات آپ کے سامنے ہیں. اللہ پاک نے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود فرما دیا اور ان کی مثالیں اور افسانے بنا دیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، تو البتہ ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا نہایت غالب اور خوب علم والے نے. یعنی کہ ان کو معلوم ہے. یہ دیکھیں نا، اللہ پاک نے قرآن میں بار بار یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. آج جو ایتھیسٹ ہیں، جو بالکل کہتے ہیں کہ ہم رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی جب میں نے زندگی میں ایسوں سے سوال کیے ہیں تو وہ ان کے جواب آگے سے یہ ہوتے ہیں کہ کوئی پاور ہے. وہ اس کو پاور بولتے ہیں، لیکن بولتے ہیں کوئی پاور ہے یہ جو چلا رہی ہے سارا نظام. تو خیر یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہے، کیونکہ انسان نے جب اللہ پاک نے جب انسانوں کی جانوں کو بنایا تو سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. تو لہذا وہ چیز آج بھی ان کے اندر موجود ہے. ہر انسان مانتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی ماننا یہی سب سے بڑی اپنا سب سے بڑا امتحان ہے کہ اللہ کی مان لینا، اپنی چھوڑ دینا. دیکھیں نا، جب آپ اپنے آپ کو مطلب کچھ بھی نہیں قرار دیں گے، ناچیز بن جائیں گے کہ میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہوں، ساری چیز تو اللہ کی ذات ہے، تب تو آپ اپنے آپ کو سرخم کرنے والے. لیکن جب تک آپ اپنے انا میں رہیں گے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میری بھی کوئی خواہش ہے، میرا بھی وہ جس طرح وہ فرعون تھا، اس نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس نے اپنے آپ کو رب کہا تھا لوگوں کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کی بڑائی جانتا تھا. لیکن آج جو لوگ ہیں وہ چاہے اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کے بھی بیچ میں مار رہے تھے. وہ میرا بولتے میرا نفس بھی تو کوئی چیز ہے، وہ بھی میرے اندر ہے، میں اس کی بھی مانوں گا. یعنی کہ اپنی انا میں لگے ہوتے. تو لہذا اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنا خدا بنا لیا اپنی خواہش نفس کو. تو اپنے خواہش نفس کو کے پیچھے چل پڑنا، یہی تو مطلب اسی سے تو بچنا ہے. آپ نے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، نہ کہ کسی اور چیز کی، نہ اپنی خواہش کی، نہ شیطان کی، نہ کسی ایسے لوگوں کی جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے. تو فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبولا لعلکم تہتدون. وہ جس نے بنائے تمہارے لیے جس نے بنایا زمین کو بچھونا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پاؤ. یعنی کہ اللہ پاک نے زمین کو بچھایا اور پھر راستے بنائے. جیسا کہ پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، تو ان کے بیچ میں سے راستے ہیں نہروں کے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ چاہتا تو ایک ہی صف میں سارے کھڑے کر دیتا تو کوئی راستہ ہی نہ بچتا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون. تو اللہ پاک نے فرمایا اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی ساتھ ایک اندازے کی. یعنی کہ پانی اترتا یہ بھی نہیں کہ پانی آ جائے، یہ سب جس طرح کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوا تھا.
پانی پانی ہو گیا تھا. یہ اس کے اوپر بھی اللہ قادر ہے. تو لیکن نارملی اللہ پاک ایک اندازے سے پانی اتارتا ہے, کچھ ٹائم اترتا ہے پھر رک جاتا ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مردہ کو, یعنی کہ اس کے ساتھ اس پانی سے اللہ پاک زمین مردہ جو ہے, جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں, اللہ پاک ان کو زندہ فرماتا ہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا تم نکالے جاؤ گے, یعنی کہ جس طرح وہ زمین پٹ کر اس میں سے چیزیں نکل آتی ہیں, رونگیاں پیدا ہو جاتی ہیں, تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا تم بھی نکلو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے اسی لیے انسان کو فرما دیا کہ تمہارا یہ حال ہونا ہے تو تم بچ جاؤ. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون, یعنی کہ اور وہ جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے, اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور مویشیوں کو جن پر تم سواری کرتے ہو. یہاں دیکھیں لفظ انعام آیا تو انعام میں سواری کے جانور بھی آئے ہیں. کئی لوگ بولتے ہیں انعام سے مطلب ہے خالی چرنے والے, حالانکہ انعام کا مطلب جو تمام جانوروں کا, اسی لیے سورۃ الانعام ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. تو خیر اللہ پاک نے یہ چیزیں ساری بنائی تو فرمایا لِتَسْتَخْوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ. تو اللہ پاک نے فرمایا تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پشتوں پر, یعنی کہ وہ جانوروں کی پشتوں کے اوپر, یا مطلب جو اللہ پاک نے کشتی بنائی ان کے اوپر, پھر تم یاد کرو نعمت اپنے رب کی جب تم جم کر بیٹھ جاؤ, یعنی کہ جب تم بیٹھو ان کے اوپر اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اور آگے دعا آتی ہے جو دعا کرنی ہے, یعنی کہ اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد جو دعا کرنی ہے, وَتَقُولُوا, اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اور یعنی کہ یہ دعا کرو کہ کہو تم پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اسے, اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے. یعنی کہ وہ جب جانور ہیں یا آج گاڑیاں ہیں, تو آپ جب ان کے اوپر بیٹھتے ہو تو آپ یہ بات کہو, یہ بات جانو, یہ نہیں خالی کہنے کا, اس کا مطلب ہے جاننا, اندر سے اس چیز کو ماننا کہ بھائی میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. آج اس کے باوجود بھی لوگ جب گاڑیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اپنی ان تیاریوں کو رکھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا, ہم نے ایسا کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سارا اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا, ہمارا تو زور ہی نہیں. ایک اتنی بڑی وین یا اتنے بڑے ٹرک یا اتنی گاڑیاں یا موٹر سائیکل کچھ بھی ہے, ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو قابو کرنے کی. یہ اللہ نے ہم کو قابو اس کے اوپر قابو دیا. اسی طرح گھوڑے ہیں, اسی طرح خچر ہیں وغیرہ. تو لہذا یہ اللہ کی مہربانی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور بے شک طرف اپنے رب کی پلٹنا ہے ہمیں, یعنی کہ ہم پلٹنے والے ہیں اپنے رب کی طرف ہی. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز. معاذ اللہ, بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا کھلم کھلا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ بیٹے اور بیٹیاں بنا دی. ٹھیک ہے, یہ انسانوں نے کیا. آج دیکھیں جو لفظ پریے ہیں, جو پری نو ایگزسٹ, یعنی کہ اس کے کوئی ایسی مخلوق نہیں اللہ پاک نے بنائی جس کو پری بولتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کے لوگ جو کافر تھے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ فرشتوں کو وہ پریے بولتے تھے, پروں والی لڑکیاں, اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے معاذ اللہ. اسی طرح جیسا کہ قرآن میں آیا عزیر علیہ السلام کو اور اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ انہوں نے مطلب انسان نے نہایت ناشکری کی. ام اتخذا مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین, یا اس نے بنا لیے ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں, اور چن لیے تمہارے لیے بیٹے. یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے جواب دیا جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کرتے تھے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی اور تم کو بیٹے دے دیے. تو یہ مطلب کیسی تم مطلب بات کر رہے ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمَا بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَزِيمٌ.
تو اللہ پاک نے فرمایا حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو اس نے بیان کی رحمان کے لیے مثال ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے. یعنی کہ بیٹی انہوں نے بیٹی اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کی, بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کی معاذ اللہ. تو وہ اللہ پاک نے بولا جب ان کو کسی کی بیٹی کی خبر ملتی ہے تو ان کا منہ جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے اس وقت, کیونکہ اس دور میں جب یہ قرآن نازل ہوا اس دور میں یہ عادت تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی اتنا برا آج بھی ہندوستان میں یہ چیزیں ملتی ہیں ہم کو, اور بھی ایسی کنٹریاں ہوں گی جہاں ملتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بہوؤں کو مطلب اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں کہ وہ بیٹیاں جل رہی ہوتی ہیں. میں نے پیچھے بھی کہا تھا. تو لہٰذا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر آپ جناب خفا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے اس کے اوپر خفا ہونا یا ناراضگی کرنا انتہائی بیوقوفی اور انتہائی مطلب کم عقلی ہے اور کچھ نہیں. تو لہذا اس ایسے لوگوں سے چھٹکارا ہی مل جائے تو اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان کو اس کی ملتی ہے خبر تو وہ اس وقت جو ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے ان کا چہرہ اور غم سے بھرا ہوتا ہے. اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین, کیا بلا جسے پالا جاتا ہے زیورات میں اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے. یعنی کہ ایک عورت یعنی کہ جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کر رہے ہو تو یہ اس وجہ سے کہ صرف مطلب تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مطلب زیوروں میں پلتی ہے اور بغیر مطلب کہ کسی جگہ جھگڑے میں بات نہیں کر سکتی, مطلب یہ ایک جو تقاضا مطلب سوچ رکھی جاتی ہے لڑکی کے بارے میں نا. ملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا شاہدوا خلقهم ستکتب شہادتهم ویسألون. یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو جو اللہ کے غلام ہیں. اب عباد الرحمن یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے غلام, یعنی کہ ان کی جنس کو اللہ پاک نے کلیئر کر دیا, وہ اللہ کے غلام ہیں. اناث انہوں نے بنا دیا عورتیں, حالانکہ وہ اللہ کے غلام ہیں. تو وہ حاضر تھے ان کی پیدائش, یعنی کہ جب ان کی پیدائش ہوئی کیا یہ لوگ حاضر تھے وہاں؟ ضرور لکھی جائے گی گواہی ان کی اور وہ پوچھے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو آج کہہ رہے ہیں اللہ پاک ان سے پوچھے گا, یہ لکھا گیا ان کے بارے میں. اور فرمایا وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان نہ ہم غلامی کرتے ہم ان کی, یعنی کہ یہ جو جن کی غلامی کر رہے ہیں, جن کی دوسرا اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو غلامی کر رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا رحمان چاہتا تو ہم غلامی نہیں. یہ دیکھیں اللہ ابھی اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو چھوٹ دی ہے چوائس کی. وہ دیکھیں نا کپڑا لینے جاتا ہے تو کتنی اچھی طریقے سے دیکھتا ہے کون سا کپڑا میرے لیے بیسٹ ہے. چپل لیتا ہے تو کون سی چپل دیتا ہے جو اچھی ہو. اسی طرح گاڑی, اسی طرح گھر, اسی طرح بیوی, یعنی جو بھی اس کی مطلب وہ اپنی طرف سے اپنی پوری اچھی سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ چیز وہ اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں اگر برا ہوں تو یہ اس میں اللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے انسان کو یہ چھوٹ دی ہے چوائس کی. اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور چھوٹ دے دی کہ تم نے چوائس کرنا ہے. تو جو بندہ دل سے چلتا ہے اللہ کی طرف اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے دل کو تنگ کرتا ہے اللہ اس کو بالکل ہی تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ پاک نے کیوں اس طرح کیا؟ کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں اللہ کے راستے میں آنا, اس نے اللہ کے راستے کو پسند ہی نہیں کیا. تو اس لیے اللہ پاک نے بھی مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ, یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے مہر کر دی ان کے آنکھوں کانوں اور آنکھوں پر, اور دلوں کے اوپر ان کے پردہ ڈال دیے. وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلنا پسند نہیں کیا, اور ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں مگر وہ اندازے لگاتے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے, صرف اپنے طرف سے آئیڈیا لگاتے ہیں اور اپنے خیالات مطلب اپنے میں ایسا کرتے ہیں. ان کی عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو اللہ کے سامنے سرخم کرتے. یہ ہے عقل مند.
اللہ جس کو عقل والا بولے وہ ہے عقل والا. اور عقل والا کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے اور سر جھکا لیتا ہے. اور اسی کے پھر افسانے میں دیکھیں نا، آج کوئی بھی بندہ اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھ رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ابراہیم کے نام پہ بچوں کے نام. کیوں؟ کیونکہ ان کو یاد رکھا گیا وہ اصل ہیرو وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر چل کے دکھایا. تو یہی ہے اصل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا، مطلب وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو مان لے اور اپنے آپ کو سرخم کر دے اللہ کا، اور صحیح معنوں میں مسلمان فرما بردار یعنی ہو جائے. تو خیر آج ہمارا اختتام 20 نمبر آیت پر ہوا الحمدللہ. انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی. السلام علیکم.